کیا حضرت عائشہ کے مسلک عدم سما پر تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا؟ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں حضرت عائشہ کا رجوع نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد جو ان کی قبر پر جا کر اشعار پیش کیے تھے وہ سما کی دلیل ہے، عدم سما کی دلیل نہیں ہے۔ ہماتی کہتے ہیں کہ حیاتیوں کی عجیب منطق ہے، مردہ جب تک دنیا میں پڑا تو نہیں سنتا، جب قبر میں پہنچ جائے تو سننے لگ جاتا ہے۔ جواب دیں، یہ کس نے کہا کہ دنیا میں نہیں سنتا؟ جب قریب ہوگا تو سنے گا، جہاں بھی ہوگا، دفنانے سے پہلے بھی، دفنانے کے بعد بھی۔ قبر میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ قبر میں نماز اصل روح پڑتی ہے، جسم کو پتہ چلتا ہے کہ میری روح یہ کام کر رہی ہے، اس لیے اگر ہم دیکھ لیں قبر کو اور قبر کے اندر کبھی یہ بات سمجھ نہ آئے، ہمارا عقیدہ پھر بھی یہی ہوگا کہ انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کسی کو نہ سمجھے، اللہ کبھی کبھی دکھا بھی دیتے ہیں حدیث مبارک انبیاء کی قبروں میں نماز پڑھنے والی۔ اس کے راوی ہیں حضور کے شاگرد انس بن مالک۔ انس بن مالک کے شاگرد حضرت ثابت بنانی۔ ثابت بنانی کے حالات میں حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے جب ان کا انتقال ہوا، ان کو دفنایا گیا، ان کی قبر کے اندر اینٹ گر گئی۔ محدث جب اینٹ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو انہوں نے دیکھا ثابت بنانی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو پھر کہتے تھے اللہ آپ کے نبی تو قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اگر انبیاء کے علاوہ کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو اللہ مجھے اجازت دینا۔ اللہ نے دکھا بھی دیا تاکہ کوئی دیکھنے سے مانے تو شاید اس کی مقدر میں ہدایت ہو تو اس کو مان لے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ۔ کیا یہ دو آیات عدم سماع پر دلالت کرتی ہیں؟ ان دونوں میں سماع کی بات نہیں ہے، اسماع کی بات ہے، سماع نافع کی۔ کسی کو اس نیت کے ساتھ پکارنا کہ میری مراد پوری کر سکتا ہے اور وہ مراد پوری کر دے، یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، ہمارے اکابرین اور بزرگوں کے بھی خلاف ہے۔ باقی اس کو عدم سماع کی دلیل بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ عدم سماع کی دلیل ہوتی، نص قطعی ہوتی تو صحابہ کے اختلاف نہ ہوتا۔ صحابہ سے بڑھ کر قرآن کون سمجھ سکتا ہے؟ اموات غیر احیاء یبعثون، یہ آیت ان کی مضبوط دلیل وضاحت کریں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی مضبوط دلیل کیسے ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ آپ کی نماز کتنے بجے؟ کہتے ہیں آیت کریم سورہ نحل آیت نمبر 20 21 ہے، یہ 19 20 ہے۔ قرآن کہتے ہیں اموات غیر احیاء۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اموات کا معنی کیا ہے؟ اموات کا معنی کیا؟ مردہ۔ غیر احیاء کا معنی یہ بھی مردہ۔ تو فرماتے جب اموات کہہ دیا تو غیر احیاء کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اموات تو کہہ دیا تھا نا، غیر احیاء کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرماتے اللہ کریم اصل ان آیات میں سمجھانا چاہتے ہیں کہ معبود وہ ہے جو احیاء غیر میتن، ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں ہے، اور جن کو تم پوچھتے ہو اموات، یہ ایسے مردہ ہے غیر احیاء جن میں کبھی حیات آئی ہی نہیں، اور جن میں کبھی حیات نہیں اسے بت کہتے ہیں، نبی نہیں کہتے، اسے بت کہتے ہیں، نبی نہیں کہتے۔ باقی آپ کا یہ کہنا فلاں کے حدیث میں نبی بھی شامل ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں ان پر ایک نہ ایک دن موت آئے گی، اور موت کے ہم قبر کی حیات کی نفی اس میں نہیں ہے۔ شرک کی تعریف کریں اور کیا سماع موتیٰ کا عقیدہ شرک ہے؟ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں کسی غیر کو شریک ٹھہرانا، ذات میں یا مخصوص صفات۔ مخصوص صفات کیا ہے؟ علم غیب اللہ کی صفت ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا اللہ کی صفت ہے، ہر وقت اور ہر کسی کی ہر جگہ سے پکار سننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے والا یہاں سے بھی سنتا ہے، قبر کے قریب سے بھی سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، یہ شرک ہوگا۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ قریب سے سنتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ صرف مردہ کی بات نہیں، کوئی بندہ دنیا میں زندہ موجود ہے، آپ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر کسی کی سنتا ہے، کون ہوگا؟ جی آپ یہ کہتے ہیں میرے بارے میں کہ یہ قریب سے سنتے ہیں، یہ کیا ہوگا؟ بات سمجھنا، کہتے ہیں قریب یا دور سے سننے کا، فلاں نے لکھے قریب یا دور، یہ قریب یا دور محاورہ ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ فلاں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا قریب اور دور سے سنتا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ قریب کا لفظ بطور محاورے کے بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز لینے کے لیے جائے، آپ پوچھتے ہیں کتنے کی ہے، وہ کہتے ہیں 2000 کی، آپ کہتے ہیں کمی بیشی ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں 2100 دے دیں، 2100 آپ نے نہیں کہا بیشی ہو سکتی ہے، اصل کمی کرانی ہوتی ہے، بیشی کا لفظ بطور محاورے کے بولتے ہیں۔
قریب اور دور میں قریب کی نفی نہیں ہوتی. قریب کا لفظ بطور محاورے کے بولا جاتا ہے. کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ ہر وقت ہر کسی کی ہر جگہ سے سنتا ہے، یہ شرک ہے. ہم سماع موتا کے ایسے کہہ نہیں جس کی بنیاد پر شرک کا فتویٰ لگایا جائے. مماتیوں کے متعلق علماء دیوبند کا کیا فتویٰ ہے؟ یہ اہل سنت بھی نہیں ہے، حنفی بھی نہیں ہے، دیوبندی بھی نہیں ہے. خطبہ صدیق اکبر تو سراسر عقیدہ حیات النبی کی نفی کر رہے نہیں کر رہا. میں نے وضاحت کر دی ہے. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا والی وفات کو بیان کر رہا ہے، قبر والی حیات کی نفی نہیں کر رہا. من صلی علیہ عند قبری سمیت. اس حدیث کو امام عقیلی نے کتاب الضعفاء میں لکھا ہے. اس کے علاوہ اس کی سند میں محمد بن مروان ہے جو کہ محدثین کے نزدیک دجال رافضی ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو کتاب السواد کی ہم حدیث پیش کرتے ہیں اس میں محمد بن مروان نہیں ہے، محمد بن مروان نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. نمبر ایک اس سے بات ثابت ہوتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی حیات، اور نمبر دو اللہ کے نبی کی قبر کا سما. اس سے یہ دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں، اور یہ دو باتیں وہ ہیں جو امت کے تعامل سے ثابت ہیں. امت مسلسل حیات کی بھی کہہ لے اور سما کی بھی کہہ لے، اس کے خلاف دلیل موجود نہیں ہے. اور مولانا نیلوی صاحب نے ندائے حق کے صفحہ 179 180 پہ لکھا ہے کہ جب کسی چیز کو تواتر حاصل ہو جائے، اگر وہ بات کافر بھی کہے تب بھی قبول ہوتی ہے. اگر متواتر میں خبر متواتر میں کسی ایک آدھ راوی کی عدالت بلکہ اسلام بھی مشکوک ہو تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، یہ پھر بھی مسلمان تو ہے، تم کہتے تو مسلمان ہو پھر بھی قبول ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید